ایپیسوڈ 22 وار آف لو۔ ڈینیز سر، آپ کے کہنے پہ میں شاپنگ کے لیے گئی تھی اور اب یہ دیکھیں کیسی کیسی خبریں پھیل رہی ہیں۔ لوگ ہمیں کپل کہہ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ متفکر لہجے میں بولتی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ڈینیز نے اخبار کو ایک نظر دیکھ کر بیڈ پہ پھینکا تھا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس طرح کی خبریں تو عام ہیں۔ وہ اس کی شیشے سے جھانکتی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، بات عام کی نہیں، بات جھوٹ کی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر اسے گھور کر دیکھنے لگی، لیکن اس کے برہنہ سینے پہ نگاہ پڑتے ہی وہ نظریں جھکا گئی۔ آپ پہلے چینج کرائیں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ ارد گرد نظریں چراتی بول رہی تھی۔ ڈینیز کو اس کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کبھی بے تکلفی سے تم اور کبھی دوری پہ آپ۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر الماری کی طرف بڑھا تھا۔ سفید شرٹ پہن کر وہ بیڈ تک آیا اور وہاں گہری سانس لے کر بیٹھ گیا۔ دیکھو ہینڈی، ایک بات غور سے سن لو، ماڈلنگ یا شوبز ایسا پیشہ ہے جہاں اکثر جھوٹی خبریں پھیلتی رہتی ہیں تاکہ ان کے نیوز کی چٹپٹی خبروں سے رینکنگ بڑھ سکے۔ اس بات سے زیادہ پریشان مت ہو، وہ پرسکون آواز میں رفتہ رفتہ بول رہا تھا۔ ہینڈی نظریں جھکائے اس کے ایک ایک لفظ کو دل میں اتار رہی تھی۔ یہ سچ تھا، اسے یوں اچانک پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جہاں شہرت ہو وہاں کبھی کبھی ایسی نیگیٹو سوچ والے لوگوں سے نمٹنا ہی پڑتا ہے۔ تبھی ڈینیز کا موبائل بجا تھا۔ وہ چونک کر سائڈ ٹیبل کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈائریکٹر جیزل صاحب کی کال آ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ کیسے ہیں ڈینیز؟ ان کی آواز سن کر ڈینیز بھی ان سے سلام دعا کرنے لگا۔ کچھ باتوں کے فوراً بعد وہ مدعے پہ آئے تھے۔ تو آپ نے مسز سمر کے ساتھ پروجیکٹ کرنے کا سوچ لیا ہے نا؟ وہ کنفرم کرنا چاہ رہے تھے۔ ڈینیز اکتاہٹ سے موبائل کو گھور رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہینڈی کنفیوز سے اس کی حرکت دیکھ کر رہ گئی۔ دراصل آپ کی آفر بہت زبردست ہے، لیکن فی الحال میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ میں ہینڈی کے ساتھ یہاں تک آیا ہوں۔ میری گزارش ہے آپ ہینڈی کے بارے میں سوچیں اور مجھے بتائیں۔ وہ مضبوط آواز میں بول رہا تھا، آواز بے تاثر سی۔ ڈینیز صاحب، اس کے بارے میں آپ بے فکر رہیں۔ ہینڈی کے لیے ہمارے پاس ایک اور آفر ہے۔ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا، تبھی ڈینیز اس کی بات کاٹ گیا۔ دراصل آپ میرا اور ہینڈی کا کوئی پروجیکٹ اکٹھے رکھیں گے تو مجھے کافی خوشی ہوگی۔ وہ بھاری مگر بے لچک انداز میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے ڈینیز صاحب، بعد میں بات ہوگی اور ہم آپ کو کنفرم کر کے بتا دیں گے۔ فون بند ہونے کے بعد ڈینیز نے اسے دوبارہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ ہینڈی کچھ تو معاملہ سمجھ چکی تھی کہ ڈینیز اسے اپنے ساتھ کام کروانا چاہتا ہے، تبھی وہ کنفرم کرنے کے لیے بول اٹھی، کیا ہوا؟ اس کی بات پہ ڈینیز نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ خاص نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بیڈ سے کھڑا ہوا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ ہینڈی کو اس کا پراسرار لہجہ عجیب لگا۔ فون رکھنے کے بعد جیزل صاحب جھجک کر سامنے بیٹھی سمر کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس سے منع کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ ان چند مہینوں سے کسی پروجیکٹ کو ہاتھ تک نہیں لگا رہی تھی، اب اتنی مشکل سے وہ رضامند ہوئی تھی۔ تب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دیں۔ سمر کے چہرے پہ مغروریت تھی۔ یقیناً وہ اتنی بڑی ماڈل ہے، لوگ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ لازمی طور پر ڈینیز نے کل صرف کسی مقصد کے تحت خود کو روٹ رکھا تھا، آج وہ لازمی اس کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دے گا۔ یہی سوچ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل رہی تھی، مگر ڈائریکٹر صاحب کا اترا ہوا منہ دیکھ کر اس کے لب ساخت ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ دراصل وہ ڈینیز صاحب، وہ رک رک کر بول رہے تھے۔ ڈینیز صاحب نے کہا ہے کہ فی الحال وہ کوئی بھی پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتے۔ انہیں یہی معقول لگا، لیکن وہ دیکھ سکتے تھے ان کی بات پہ سمر کے منہ پہ کیسے 12 بجے تھے، چہرے پہ سختی آئی تھی۔ وہ وہاں سے سنجیدگی لیے اٹھ چکی تھی۔ ڈائریکٹر صاحب لب بھینچ کر پریشان ہو چکے تھے۔ وہ آندھی طوفان کی طرح ان کے آفس سے نکلی تھی۔ ثاقب جو کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کو آتے دیکھ کر ایک دم سیدھا ہوا۔ چابی مجھے دو، ہاتھ پھیلائے غصے سے اس سے مخاطب تھی ثاقب۔ کچھ لمحے تک تو کچھ سمجھ نہ سکا، میں کیا بکواس کر رہی ہوں، کار کی دو مجھے، وہ اس پہ چلائی تھی۔ ثاقب کی کالی آنکھوں میں اس کی حالت پہ بے چینی چھائی تھی۔ یقیناً ڈینیز کا جواب منفی آیا تھا، تبھی وہ یوں غصے میں آ چکی تھی۔ مگر میم، آپ جانتی ہیں آپ کا لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہے، آپ گاڑی نہیں چلا سکتی۔ وہ نرم آواز میں اس سے بولا تھا تو وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے پھیلے ہوئے تھے۔ تم مجھے 2 کے ملازم بتاؤ گے کہ میں کار چلا سکتی ہوں یا نہیں؟ وہ اس پہ چیخی، پھر اس کے ہاتھ میں موجود کی کو زبردستی چھین کر دروازہ ان لاک کیا۔ کار لائٹس آن ہونے کے ساتھ ٹک ٹک کی آواز پیدا کر گئی اور وہ لاک اوپن کر کے نہایت غصے سے اندر بیٹھی تھی۔ اسے خود کا رویہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کیوں ایک ہی شخص کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی؟ دنیا مرتی تھی اس پہ۔ اس سے پہلے کہ وہ انجن اسٹارٹ کرتی، ثاقب ہوش میں آتا جلدی سے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولے اس کی سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ نہایت تیزی کے ساتھ انجن اسٹارٹ کرتی اسپیڈ بڑھا گئی۔ کار دھکے کی صورت تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ ثاقب کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ اس کا رخ شہر کے بیرونی جانب تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ وہ بس اپنی ہلکی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا، اس کے غصے سے تیز تیز بڑھتی اسپیڈ کو سامنے لگی گھڑی پہ دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ بیرونی جانب قدرے ویران سڑک تک گاڑی لے آئی اور ایک جھٹکے سے روک کر باہر نکلی۔ ثاقب نے فوراً اس کی تقلید کی تھی۔ کچھ دور جا کر وہ اپنے سامنے موجود ہریالی کو دیکھنے لگی اور پھر زور زور سے چیخ کر اپنا غصہ نکالنے لگی۔ ثاقب خاموشی سے اس کی حرکات و سکنات دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی چپ ہوتے گہرے سانس لینے لگی۔
پھر اس نے بے بسی سے اپنے لب کاٹے اور ثاقب کی طرف دیکھا جو خاموش نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سمر کو اپنی طرف دیکھتا پا کر جلدی سے نگاہیں بدل گیا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر اس تک آ گئی، ثاقب۔ اس کی آواز میں نرمی ثاقب نے پہلی دفعہ محسوس کی تھی، اور ورنہ وہ اسے ہمیشہ خود سلیہ ہی پکارتی تھی۔ جی مس، وہ آہستہ آواز میں بولتا نگاہ جھکا گیا۔ کیا میں بدصورت ہوں؟ وہ مایوسی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ثاقب کو نظریں اٹھانا اور نگاہ ملانا سب سے مشکل لگا تھا۔ وہ اس کا ضبط آزماتی تھی، اسے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگتی تھی، لیکن آج وہ اس سے اپنے بارے میں رائے مانگ کر اسے ساخت کر گئی تھی۔ ثاقب نے اپنی آنکھوں سے اس کے چہرے پہ چھائی بے چینی کو محسوس کیا تھا۔ وہ اسے مزید سسکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر اس کی رائے میں اس کو خوش کر سکتی تھی تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے خوبصورت نگاہ کا ہونا ضروری ہے۔ بس کچھ لوگ پہچاننے میں دیر کر جاتے ہیں۔ مدھم آواز میں بولتا وہ اسے پرسکون کر گیا تھا، شاید اس کی بلبلاتی انا کو بھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے نیوز پیپر کو دیکھ رہی تھی۔ اس پہ ایک پورا آرٹیکل چھپا ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ساکت نگاہیں ایک ہی پوائنٹ پہ جمع رکھی تھیں۔ وہ جانتی تھی ایسی خبریں اس کے کیریئر کو ابتدا کرنے سے پہلے ہی اینڈ کر دیں گی۔ ماڈلنگ کی دنیا میں مختلف لوگوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہے، تبھی آج کل چند نئی ماڈلز کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے۔ سیکرٹس ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ہینڈی منال کا ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق ہے۔ غربت نے انہیں کچھ برے کاموں پہ بھی مجبور کیا۔ ابتدائی دنوں میں وہ چند ہوٹلز پہ ویٹر کا کام بھی سر انجام دیتی رہیں۔ ان کا ماضی کچھ خاص پسند نہیں کیا گیا۔ خبر کے اختتام پہ ساتھ اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہ بالکل ٹھیک تھا کہ وہ چند ہوٹلز پہ کام کرتی رہی تھی، لیکن یوں اس خفیہ خبر کا لیک ہو جانا اسے سمجھ نہیں آیا۔ پریشانی اور اضطراب کے مارے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ تبھی اس کا روم کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ وہ ابھی تک شاک میں تھی۔ اسی زیر اثر وہ سن دماغ کے ساتھ دروازے تک گئی تھی۔ کھولنے کے بعد اس کا سامنا ڈینیز سے ہوا تھا، جو لب بھینچے سرخ آنکھ کے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ مٹھی کی شکل بند اور کھل رہا تھا۔ ہینڈی کو اسے دیکھ کر رونا آنے لگا۔ تبھی وہ اس کے سینے پہ سر رکھتی ہچکیاں لینے لگی۔ ڈینیز ایک پل کو منجمد رہ گیا۔ وہ پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے اس تک آیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی تو تھا جو ہینڈی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا تھا۔ فی الحال وہ ہینڈی کو نہیں بتا سکا، لیکن اس ہوٹل فنکشن کا واقعہ اور اب یوں مختلف خبروں کا پھیل کر اس کی ریپوٹیشن خراب کرنا اسے کچھ اچھا اشارہ نہیں تھا۔ ڈینیز نے اس کو خود کے ساتھ لگتے دیکھ کر فریز ہو گیا تھا۔ چند پل یوں ہی وہ اس کے سسکتے وجود کو محسوس کرتا رہا، پھر گہری سانس لیتا اپنے بازوؤں سے اسے حصار میں لے گیا۔ وہ کبھی بھی اس کے نزدیک نہیں آئی تھی، اب بھی شاید وہ حالات کے زیر اثر تھی۔ ڈینیز، تم نے تو کہا تھا ایسی خبریں پھیلتی رہتی ہیں، سیریس نہ لو۔ پھر کیوں ایسا ہوا؟ میرے کردار پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ میرا کیا قصور ہے جو یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ ہچکیوں کی زد میں بول رہی تھی۔ ڈینیز کے لب بے ساختہ دانتوں تلے دبے تھے۔ پھر وہ کچھ لمحے بعد اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا اور بیڈ پہ بٹھا کر پانی کے گلاس اس تک لایا تھا۔ وہ 2 گھونٹ بھر کر پیچھے کر گئی۔ اس کا پورا منہ رونے کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ نیلی آنکھوں میں سرخی اور سوزش ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے تو گہری سانس دو اور پرسکون ہو جاؤ۔ یوں پریشان ہونے اور رونے سے مسئلے نہیں سلجھتے، اور اس کے بعد میں پوری تفتیش کروں گا کہ کیوں ایسی خبریں پھیل رہی ہیں۔ بس تم خود کو تکلیف مت دو۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ہینڈی لب بھینچے خاموش تھی۔ یلدز، میرے خیال میں اب تمام معاملات کلیئر ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ہیز کو بھی اطلاع کر دی ہے اور بابا بھی بہت یاد کر رہے ہیں۔ اب ہمیں آئس لینڈ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بابا سب سنبھال لیں گے۔ اب ویسے بھی پروفیسر کی اپنی جنگ لگی ہوئی ہے، اس کا ہماری طرف سے دھیان ہٹ چکا ہے۔ وہ اس وقت واش روم سے نکلتا ہوا شیو کر رہا تھا۔ یلدز، جو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، اس کی بات پہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ لیکن ایبک، ہم پہلے ویمپائر لینڈ جائیں گے، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ وہ کچھ سوچ کر بولی تو ایبک کا ہاتھ یکدم ساکت پڑا۔ اس نے شوق بھری نگاہوں سے یلدز کو دیکھا تھا۔ یلدز، تم اب آئس لینڈ رہو گی؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اب تم ویمپائر لینڈ نہیں جا سکتی، ویسے بھی وہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے، وہ محفوظ نہیں تمہارے لیے۔ اس کی سنجیدگی سے بھرپور آواز پہ یلدز نے اپنی سنہری آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ ویسے بھی وہ ان دنوں ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتی تھی۔ میرا ویمپائر لینڈ اب میرے لیے محفوظ نہیں ہے، اور جو تمہارا آئس لینڈ ہے، اس کا کیا؟ سن لو ایبک، میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، وہ سختی سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ایبک سنسا اس کی باتیں سن رہا تھا، پھر وہ پیر پٹکتے ہوئے غصے سے واش روم چلا گیا۔ وہاں پہ منہ دھونے کے بعد جب وہ باہر آیا تو فیصلہ کر چکا تھا، کل ہم آئس لینڈ جا رہے ہیں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر مجھ سے زبردستی کی امید رکھ سکتی ہو۔ میں مزید برداشت نہیں کروں گا، یہ میرے بچے کا سوال ہے، اور تم اسے مشکل میں جھونک دو گی۔ وہ سرد انداز میں اسے گھورتا وہاں سے نکل گیا۔ یلدز کی اس کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے اس کے رویے کو سوچنے لگی۔ اگر ویمپائر لینڈ جنگ تھی تو آئس لینڈ بھی کون سا پرامن تھا؟ وہ غصے سے سوچنے لگی، لیکن فی الحال وہ ایبک کی بات نہیں ماننے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ ایبک غصے سے اپارٹمنٹ کے باہر چکر کاٹنے لگا۔ وہ کبھی کبھی اس کی ضدی انداز سے عاجز آ جاتا تھا،
ڈان نیوز سے مختلف لوگ نکل اور داخل ہو رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے تک سب کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر مضبوط قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے مختلف میز اور ان کے سامنے رکھی کرسیوں پہ مختلف لوگوں کو بیٹھے دیکھا جو کام کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ ماسک تھا جسے کئی لوگوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، اور ایک دو اگر دے بھی جاتے تو اس کی نگاہوں سے نکلتی تپش مقابل کو خاموش کروا دیتی تھی۔ مین آرٹیکل کے شعبے میں گھستے ہوئے اسے وہاں بھی کافی لوگ نظر آئے۔ اس نے وہاں صرف اپنے شکار کو ڈھونڈنا تھا تاکہ حقیقت کا پتہ لگایا جا سکے۔ تبھی اس کے قریب سے ایک لڑکی گزری۔ وہ اسے روک گیا اور اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ تمام انفارمیشن جان لینا چاہتا تھا۔ ہینڈی بنال پہ چھپنے والا آرٹیکل کس نے لکھا تھا؟ اس کے سوال پر اس لڑکی نے اپنا منہ ایک کونے پہ بنے کیبن کی طرف موڑا تھا اور پھر وہ اس طرف چلا گیا۔ وہاں پہ ایک قدم رکھتے ہی اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھی ایک نوجوان لڑکی سے ہوا جو آنکھوں پہ گلاسز چڑھائے کی بورڈ پر ٹک ٹک کرتی کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ڈینیز کے روم میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا چہرہ بلند کیا تھا اور اب وہ حیرانگی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں اجنبیت تھی۔ وہ رفتہ رفتہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ ایک ہاتھ میز پر رکھتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہینڈی بنال پہ لکھا گیا آرٹیکل کس کے کہنے پہ شائع ہوا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ٹرانس کی سی کیفیت میں اسے بتانے لگی، سر مجھے اس بارے میں کوئی معلوم نہیں، ہمیں بس کورئیر کے ذریعے معلومات ملی تھی، ہم کسی بھی شخص کا نہیں پتہ۔ ڈینیز نے اس کی بات پہ آنکھوں کو بند کیا تھا۔ اس کا غصہ جو کافی وقت سے ضبط میں تھا اگلنے جا رہا تھا۔ اس کی گردن اور کنپٹی کی نسیں ابھرنے لگی تھی اور ہاتھ کے ناخن لمبے ہونے لگے تھے۔ کچھ بھی ہو مگر تمہیں یوں کسی کی پرائیویسی میں مخل نہیں ہونا چاہیے تھا، اب اس کی سزا تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا مسکرانا مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا، پیشانی سے پسینہ ابھرا تھا، خوف سے لب خشک پڑے تھے اور اب وہ اسے خاموش کروا رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی گردن نفی میں ہل رہی تھی، لیکن ڈینیز کو کیا پرواہ تھی؟ وہ اس کا بازو پکڑتا اسے بغور دیکھنے لگا تھا۔ یہ اچھا رہے گا اگر تمہارا یہ بازو توڑ دیا جائے۔ وہ اپنی انگلی کنپٹی پہ رکھتا مصنوعی انداز میں سوچ رہا تھا، پھر جھٹکے سے وہ اس کا بازو کڑک کی آواز پیدا کرتا توڑ گیا۔ لڑکی چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہی تھی۔ اب اس کے ہاتھ میں نائف تھا جسے بغور دیکھنے کے بعد وہ اس لڑکی کی گردن کے سائڈ پہ چلا گیا اور پھر وہاں سے ابلتے خون پہ جھک گیا۔ اس کے خون کو کچھ لمحے تک پینے کے بعد وہ اسے وہیں کرسی پہ گرا گیا۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈینیز کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی، اسے بس ہینڈی کی پرواہ تھی، اور اب جس نے اسے تکلیف پہنچائی تھی وہ اسے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ نو نو، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ثاقب، میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے کبھی سنجیدہ اور کبھی ہنسنے لگتی۔ حقیقت قبول کرنا شاید بہت مشکل تھا لیکن اس کا جسم لرزش میں تھا۔ ڈینیز کی حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی اور کیمرے میں سے آرٹیکل روم میں ساکت خاموشی اور ساتھ اس لڑکی کا وجود سمر کے لیے کسی خوفزدہ خواب سے کم نہیں تھا۔ مس آپ بالکل حقیقت دیکھ رہی ہیں۔ جب اس دن میں بعد میں ویٹر کی طرف گیا، وہ ویٹر بھی کچھ ایسی ہی حالت میں ملا تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہوا کہ کوئی انسان ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، اور اب آپ ہی کے کہنے پہ محتاط رہنے کے لیے ہم نے ریکارڈنگ ڈیوائس ڈان آفس کے روم میں پہلے ہی لگا دی تھی۔ یقیناً یہ ڈینیز ہی ہے۔ سمر ثاقب کی باتوں کا یقین نہ بھی کرتی مگر اس کی آنکھوں کے سامنے پورا ڈینیز کا وجود نمایاں تھا۔ اس کی وہی ڈارک براؤن آنکھیں ماسک سے جھلک رہی تھیں اور وہی مضبوط لمبا قد لیے جسامت۔ بے شک وہ ماسک میں تھا لیکن سمر پھر بھی اسے پہچان گئی تھی، اس کی ایک ایک ادا سے واقف ہو چکی تھی۔ میم سمر، میرا خیال میں ڈینیز کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں، وہ بہت خطرناک شخص ہے، بلکہ وہ ایک ویمپائر ہے، آپ بہت غلط کر رہی ہیں، اس شخص سے دور رہیں، کہیں آپ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ثاقب نے لیپ ٹاپ اسکرین بند کرتے ہوئے اس کے منجمد ہوئے وجود کو دیکھ کر التجا کی تھی۔ سمر ہوش و حواس میں آ چکی تھی، تبھی اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ ثاقب، اگر یوں ہی تم ہر کام میں زبان درازی کرتے رہے تو مجھے تمہیں اپنے سیکرٹری کے عہدے سے اتارنا پڑے گا۔ وہ دانت چبا کر بولی تو ثاقب دکھی سا خاموش ہو گیا۔ میم آپ بھی ظالم ہیں، اور اب ایک ظالم شخص ہی آپ کو پسند آیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولتے ہوئے مایوس ہوا تھا۔ ویمپائر کے بارے میں ساری انفارمیشن مجھے چاہیے، وہ اسے حکم دے رہی تھی، اور یقیناً وہ اب بھی اس خطرناک شخص کے پیچھے بھاگنے سے باز نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر کے چیک کرنے کے بعد وہاں سے نکل رہے تھے کہ ہینڈی تپا جسم لیے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اور ڈینیز کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی پریشانی لے گئی تھی اور اب وہ بخار میں مبتلا تھی۔ ڈینیز اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا ساری دنیا تباہ کر دے۔ وہ تکلیف سے دوچار تھی، تبھی اس کے ذہن میں مختلف سوالات گردش کرنے لگے۔ ہینڈی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اسے سمر کی نفرت چھلکاتی نظریں اپنے سامنے یاد آئیں۔ وہ اچانک بیڈ سے اٹھتا کھڑکی تک آیا تھا اور ایک نظر ہینڈی کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اپنا موبائل نکالا تھا۔ ڈینیز صاحب کیسے ہیں آپ؟ ابھی آپ ہی کو میں کال کرنے لگا تھا۔ فرسٹ 3 پوزیشن پہ آنے والے ماڈلز کو کام سونپ دیے گئے ہیں، آپ کے لیے چاکلیٹ ایڈورٹائزمنٹ کی آفر ہے، آپ کیا خیال ہے ہینڈی، اور آپ کرنا چاہیں گے؟ اس کے سلام دعا کے بعد وہ گفتگو شروع کر گئے۔ ڈینیز بغور سنتا رہا، شاید ہینڈی یہ جان کر خوش ہو جائے اور اس کا ذہن بھی اس واقعات سے ہٹ جائے، یہی سوچ کر وہ قدرے پرسکون ہوا تھا۔ جی ہم یہ ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اسکرپٹ بھیج دیجیے گا، کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے ہم آ جائیں گے۔ وہ گفتگو میں حصہ لیتا بول رہا تھا، جنرل صاحب، جیسل صاحب، میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی، بلکہ پوچھتی تھی، امید ہے آپ سچ بتائیں گے۔ وہ تمہید باندھ رہا تھا۔
ارے پوچھیے، اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ وہ خوش اخلاقی سے بولے تھے۔ سمر کے ساتھ پروجیکٹ کرنے والا کام کس نے کہا تھا آپ کو؟ مطلب میرے ساتھ اس کا جو پروجیکٹ شروع کروانا تھا، اس کا مشورہ آپ کی طرف سے تھا؟ اس کی اچانک اس بات پہ کچھ لمحے خاموش ہو گئے، پھر قدرے مدھم پڑتی آواز میں بولے تھے، اب ڈینیز صاحب آپ سے کیا خفیہ رکھنا، آپ بس اس بات کو کسی سے نہیں کیجیے گا، ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ وہ آہستہ آواز میں بول رہے تھے، انہیں پتہ تھا ڈینیز ایک نیا ماڈل ہے اور وہ اس کی قابلیت کو کھانا نہیں چاہتے تھے۔ جی بولیے آپ۔ ڈینیز کی آواز میں ہلکی سی تپش تھی۔ جی وہ سمر صاحبہ ہی بازید تھیں، وہ کافی وقت سے کسی بھی پروجیکٹ کو قبول نہیں کر رہی تھی، اور جب آپ کی پرفارمنس دیکھی تو مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا، اور پھر نئے پروجیکٹ پر رضامند ہو چکی تھی، بس آپ کے انکار نے انہیں قدرے مایوس کر دیا تھا۔ وہ بول رہے تھے اور ڈینیز اپنا دماغ دوڑا رہا تھا۔ یقیناً اس بات کا ڈینڈی کے ساتھ لازمی کوئی لنک بنتا ہے، تبھی وہ بے چین تھا۔ اب اسے سمر سے حقیقت جاننی تھی۔ اگر وہی اس سارے حادثے کے پیچھے تو ایک پل کو ہینڈی کے سوئے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر موبائل سختی سے اپنی ہتھیلی میں بند کیا۔ نہیں چھوڑوں گا اسے، اس کے لہجے میں تپش تھی۔ وہ غصے سے لب بھینچ کر ہینڈی کی طرف بڑھ گیا، پھر اس کی بیڈ کے دوسری طرف آتا بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ اسے بخار تھا اور ڈینیز اس کے پاس رک گیا تھا۔ تبھی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہاں پہ آرام مل رہا تھا اور سکون بھی۔ اس کا دماغ ہر بوجھ سے آزاد ہونے لگا۔ وہ جب سے اس دنیا پہ آیا تھا، اسے اس ماسک میں چھپی ہوئی لڑکی کا کوئی بھی خواب نہیں آیا تھا، اور وہ اس کی جھلک دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے دوبارہ خوابوں میں ملے ہی نہیں تھی۔ وہ اس کی سول میٹ تھی اور اس نے اس بارے میں احتیاط سے کام لینا تھا۔ اس کی لمبی پلکیں بند تھی، چہرے پہ ہلکی ہلکی داڑھی، پتلے گلابی ہونٹ آپس میں پیوست تھے، اور پتلی کھڑی ناک بے شک خوبصورت یونانی دیوتا جیسی وضاحت رکھتا تھا۔ وہ ارے تم دنیا کے ہو کر رہ گئے، افسوس تم اسے ابھی تک ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ وہی پرانا ویمپائر اس کے سامنے کھڑا تھا اور اسے کہہ رہا تھا، یہ وہی ویمپائر تھا جس نے اسے زمین کی طرف بڑھنے کا اشارہ دیا تھا۔ اس کا خواب اس پہ غالب آ رہا تھا، وہ نئی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں مگر… وہ بے ساختہ بول کر چپ ہو گیا۔ مگر کیا ڈینیز؟ تم اس کے اتنے قریب ہو، اب بھی اس کے مقابل ہو، پھر بھی اسے پہچان نہ سکے؟ کہاں گئی تمہاری طاقت؟ وہ بوڑھا ویمپائر اب قدرے غصے سے بولا تھا۔ ڈینیز کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ وہ نیلی آنکھوں والی، وہ تمہارے ساتھ ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے اپنا لو، ورنہ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں پہ پروفیسر جیسے شیطان جنم لیتے رہیں گے اور پیار کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہیں گے۔ وہ بوڑھا ویمپائر بولتا ہوا اس سے دور جا رہا تھا۔ ڈینیز نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ہوتا ہے راز عشق و محبت انہی سے فاش، آنکھیں زباں تو نہیں مگر بے زباں بھی نہیں۔ تبھی منظر بدلا اور اس کے سامنے مسکراتے ہوئے چہرے بکھرنے لگے۔ اسے لگا وہ اس منظر میں پہلے بھی داخل ہو چکا ہے، وہی ڈانس والی، وہی لڑکی اور وہی گرفت، مضبوط باہوں کا خوشبودار لمس۔ تم کون ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی گہری براؤن آنکھوں میں بے چینی تھی، جیسے کسی لمبی مسافت چل کر آنے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اضطراب اور تھکاوٹ اور بے چینی۔ تو وہ سر اٹھائے اس لمبے قد والے ہینڈسم لڑکے کو دیکھنے لگی، پھر اس کے حسین پنک لب مسکرائے، اسی کے ساتھ اس کی نیلی آنکھیں بھی مسکرا اٹھیں۔ میں آپ کی سول میٹ۔ اس کے جواب میں نہ جانے کون سا نشہ تھا کہ وہ اس گلابی و سفید چہرے کو بغور دیکھتا رہا، جہاں اس کی آنکھیں ہی واضح تھیں اور ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ اس لڑکی کی نازک پتلی انگلیاں اب اس کی اپنے چہرے کی طرف بڑھ رہی تھیں، اس کی آنکھیں گہری نیلی چمکدار سمندری آنکھیں مسکرا رہی تھیں، اس کے ہاتھ ماسک کو چھو رہے تھے، اور پھر وہ ماسک اس کے چہرے سے ہٹ چکا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا۔ اس کے لبوں پہ گہرا تبسم تھا، آنکھوں میں خمار منزل پا لینے کا۔ وہ کب سے اسی چہرے کا متلاشی تھا، اسی منزل کو وہ پانا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا تم مجھے مل جاؤ گی، وہ بھاری سرگوشی میں بول رہا تھا، اور پھر اس پہ جھکنے لگا۔ اس کا سر رفتہ سے جھکنے لگا اور ڈانس کے سٹیپ دہرانے کے ساتھ وہ اس کے کاندھے پہ اپنے سر رکھ گیا تھا۔ اس کا حصار مضبوط ہو گیا، جیسے وہ اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ ہینڈی کے مسکراتے لب مزید پھیلے تھے، دھڑکتا دل تیز ہوا تھا۔ ہینڈی منال، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ سرگوشیاں کر رہا تھا، راز سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ راز خوبصورت تھا، دلکش تھا اور حسین بھی۔ اس کی مہک اس کی سانسوں کو مہکا گئی۔ میوزک رفتہ رفتہ اپنی دھن چھیڑتا رہا اور اس کے دل کی دھڑکن بھی۔ وہ اپنے قریب تر سنتا رہا۔ وہ دن جب ہم ملے تھے، منجمد ہو کر میں نے اپنی سانس روک لی تھی۔ بالکل شروعات سے میں جانتا تھا کہ مجھے اپنے دل کے لیے ایک گھر مل گیا ہے، تیز دھڑکتا دل۔ یہ سچ ہی تو تھا۔ وہ دن، اسکول کا دن، جب وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کی سانسیں رکی تھی، پلکیں تھمی تھی، لیکن انا کے دیوتا نے بھرپور جمائی لے کر اس کو بے نیاز کر دیا تھا۔ کسی کا کپکپاتا ہاتھ کپ چھوڑ کر کافی زمین پہ بکھرا گئی تھی۔ 1000 سال کے لیے میں تم سے ہزار اور پیار کروں، اور مجھے یقین تھا کہ میں تم کو تلاش کر لوں گا۔ اچانک جھٹکا لگنے سے وہ آنکھیں وا کر کے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں میں چمک و حیرانگی اور لبوں پہ انجانی کہانی، ماتھے پہ بل اور سفید چہرے پہ ہلکا سا پسینہ۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ وہ صحرا میں پانی ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ پانی تو اسی کے بیگ میں تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ وہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ سپاٹ ذہن لیے بیٹھا تھا۔ پھر اس کی نگاہ اپنے ارد گرد گئی اور پھر اس سے ایک مورتی پر رک گئی تھی جو اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی لمبی پلکیں ابھی بھی بند تھیں اور ستوہ ناک اور گلابی ہونٹ آپس میں پیوست تھے۔
چہرے پہ ہلکی سی لالی بکھری ہوئی تھی، شاید بخار کی تمازت نے اس کی سانسیں مدھم کر دی تھیں۔ کالے بال سرہانے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ ڈینیز کو اس دنیا پہ پائی جانے والی لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ لگی تھی۔ اس کے شوق لیے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ چھانے لگی تھی، ہونٹوں پہ گہرا تبسم بکھرنے لگا، آنکھوں میں سرشاری پھیلنے لگی، خمار بہکنے لگا، اور اب اس کے ہاتھ رفتہ رفتہ ہینڈی کی طرف بڑھ رہے تھے جو بے نیاز سی نیند کی وادی میں اتری ہوئی تھی۔ تم وہی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوئے، اپنا چہرہ اس پہ جھکا گیا تھا، سرگوشی کمرے میں بکھری تھی، رات کی دیوی مہربان تھی۔ وہی ہو؟ وہ ابھی تک اس کی حقیقت کے زیر اثر تھا، اسے رفتہ رفتہ قبول کر رہا تھا، اور پھر اس کا چہرہ ہینڈی کے قریب تر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بھرپور مضبوط ہاتھوں سے اس کی گلاسز اتار دیں۔ اس کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی لمبی گھنی پلکیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں، مدھم سانسیں اس کے چہرے پہ مزید لالی بکھیر رہی تھیں، جبکہ وہ تو انجان تھی۔ ڈینیز نے اپنے ہاتھ کو اس کی گردن کی پشت پہ رکھا تھا اور پھر بغور اس کے دلکش نقوش کو اپنی براؤن آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں اس کے ہر نقش پہ گہری ہو رہی تھیں، تبھی اس کے لب اس پہ جھکے تھے۔ اس کی پیاس قریب تھی اور پیاسا بے تاب، وہ رفتہ سے اس کے لبوں کو خود سے روشناس کروا رہا تھا۔ ہینڈی کو اچانک خود کے گرد مضبوط گرفت لپٹنے کا احساس ہوا۔ نکاہت سے اس کا جسم منجمد تھا اور بے جان سی کسی کو خود کی سانسوں میں اترتا محسوس کر رہی تھی، اور کسی کی کھردری انگلیاں وہ اپنے جسم پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے اور وہ اس نرم گرم خوشبوؤں سے خود کو معطر کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں رفتہ رفتہ شدت بہنے لگی تھی، حواس معطل ہونے لگے اور انداز مزید بہکنے لگا۔ وجود پہ اس کی قربت کا نشہ چھانے لگا تھا اور ہونٹ نئی منزل کی طرف سرکنے لگے۔ ماحول میں تپش بڑھنے لگی تھی۔ بخش دینا عشق میں ہماری گستاخیاں، دل ہی قابو میں نہیں تو ہم کیا کریں؟